ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے جی۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ چلیں، ایک بار پڑھا ہے تو ایک بار مزید پڑھیں گے، اور اب آپ سارے نے نا مجھے پڑھ کے بتانا ہے جی، ٹھیک ہے جی؟ ایک بار جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، آگے سے کافی بہتر ہے۔ ایک کوشش اور کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ جتنی محبت ہے نا ساری جمع کر کے ایک بار جی۔ بخل سے کام نہیں لینا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے، ٹھیک ہے جی؟ ہم بخیل تو نہیں ہیں نا، بخل سے کام نہیں لینا۔ جتنی محبت ہے ساری جمع کر لو، اور کوشش کرنا دائیں نہ دیکھنا، بائیں نہ دیکھنا، اوپر نہ دیکھنا، نیچے نہ دیکھنا، خارش کرتے ہوئے نہ پڑھنا۔ آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، آپ بھی انہی کی جانب توجہ کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ ایک بار جی بس۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا، پتہ لگا کسی نے پڑھا ہے۔ بس کوشش کریں کہ آپ کو کہنا نہ پڑے۔ یہ جو کہنا پڑتا ہے نا پھر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اب اس کام کے لیے بھی کہنا ہی پڑے گا۔ جو ہمارا مقصد ہے، جس کے لیے بھیجے گئے ہیں، جو کرنا تھا، اس کے لیے بھی کہنا ہی پڑے گا۔ ماشاءاللہ صبح روٹی صاحب نے کھائی ہے؟ مولوی صاحب نے سپیکر پہ تو نہیں کہا تھا روٹی کھا لو؟ اچھا، میں روٹی بغیر کیا بھی کھا لیندے ہو تو درود پاک نہیں کہنا پہنتا ہے، تو پھر میں اتنا ہی کہوں گا، پھر روندے کیوں ہوں؟ پھر تاڑے لیا ہی حکمران بن دینے دے، پھر روتے کس بات پہ ہو یار؟ پھر کیوں مہنگائی کا رونا رو رہے ہو؟ کیوں سیلاب کا رونا روتے ہو؟ ابھی تو جو ہم کر رہے ہیں تو یہ جو ہوا تھوڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مار دا۔ لیکن جب حالات ہی ہوں کہ درود کے لیے کیا نہ پڑے، تو ماشاءاللہ بڑی عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے۔ مولوی صاحب نے سپیکر پہ تو نہیں کہا تھا کہ نئے کپڑے سوا لو؟ دیکھیں نا، اپنے اپنے کام ہم خود سارے کر رہے ہیں، یہ تھے کہنا پڑتا ہے۔ نہیں، اب خود بتائیے فرق تھا نا پہلی بار میں اور تیسری بار میں؟ اچھا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بندہ کہے میں ہی پیچھے بہ گئی، پڑھے دے آئی بھئی، آپ نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے، موڈ میں پڑھا ہے، آکڑ میں پڑھا ہے، تکبر میں پڑھا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ دیوانگی نہیں کوئی بھی، سستی، غفلت، تھکے تھکے بے یقینی حضرت جی سارے اکٹھے ہوئے۔ اور ہماری بے یقینی کا یہ عالم ہے، آج میرے کو بندہ بتا دینا کہ جی وہ ادھر فیصل آباد میں ایک چھپڑ ہے، تو میں گزر رہا تھا، میرا پاؤں پھسلا، میں چھپڑ میں گر گیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ اللہ دی قسم ہے اگلے دن سارے پنڈ نے بس کرا کے چھپڑ نہ ٹر جانا۔ یہ نہیں ہو رہا حضرت، اسی طرح نا سارے پنڈ نے بس کرا کے نا چھپڑ نہ ٹر جانا حضرت۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ درود پڑھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، قرآن کھولنے کو کوئی تیار نہیں ہے، مسجد آنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تو پھر یہی حکمران بنتے ہیں ہمارے لیے حضرت جی۔ ہمارے لیے تو عمر بن عبدالعزیز آئیں گے نہیں حضرت جی، کیونکہ آپ جب بھی کہتے ہیں نا یا اللہ چنگے حکمران بھیج، شاید آپ کو آواز نہیں آتی، وہ آگے سے آواز دیتے ہیں بندیا تینوں دس نہیں سی چھڑے آ، جیسی عوام ویسے حکمران۔ کچھ دعائیں ہم بے تکی مانگ رہے ہیں حضرت جی، یا اللہ حکمران، یا اللہ، تو آگے سے وہ پتہ نہیں آپ کو سنائی نہیں شاید دیتا ہے، وہ تو کہتے ہیں بھئی ہم نے تو پہلے بتا دیا جیسی عوام ویسے حکمران۔ اگر چاہتے ہو حکمران اچھے آئیں تو تم اچھے ہو جاؤ، ہم حکمران بھی اچھے بھیج دیں گے۔ یہ بھی نہیں، یہ ایسے نہ تو بھائی میں آپ کی خوش آمد کرنے آیا ہوں، نہ میں نے کو آپ سے پیسے لینے ہیں، نہ میں نے کو لیے ہیں کھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا میں نے پہلے انکار کر دیا، میں نہیں پائی ایو شائوان جڑیاں بندے کو جھوٹ ملواندی ہیں۔ کوئی نہیں، تقریر کروں گا، باہر گاڑی کھڑی ہے، بیٹھ کے اپنے
اگلے سفر پہ نکلے. میں نہیں کو شاید جو آپ کا ذہن تھا میں کو آپ کو نہیں, کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی. ہم کسی کا گریباں چاک نہیں کریں گے, ہم اپنا گریباں چاک کریں گے. عادت ہے نا قوم کو دوسروں کا کر, ہم اپنا گریباں چاک کریں گے, کسی کا کیوں کریں گے. جب انہوں نے کہہ جو دیا جیسی عوام ویسے, ہم کسی کا گریبان نہیں چاک کریں گے, ہم اپنا کریں گے. دیکھیں نا سارے رو رہے ہیں جی, دیکھو جی سوکھا کام سب کو مل گیا ہے, حکمرانوں پہ ڈال کے ویلے ہو جاؤ. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل 400 سیٹیں ہیں, 400 سے کم میں ہی آگے اتنی ہیں کیونکہ مجھے کوئی اتنا نہیں برا ہے, اس کے آگے پیچھے چل رہا ہے. ہم ٹوٹل 22 کروڑ ہیں. اب میں آپ کو کہوں جی 400 بندے 22 کروڑ میں لوٹ کے ٹر گئے, سمجھ آتی ہے بات کی, سمجھ آتی ہے. اب مجھے پاگل کہو گے, مولی تو پاگل تھے نہیں کہتے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے 400 بندے 22 کروڑ کو لوٹ لیں. او یار کم از کم میں دا گلا تے کوٹ چھڑو یار, کو میری سن لو کہ تو ہی بار بار انہوں اپنی ہی سنانی ہے, بند کر چھڑو یار تھوڑی دیر کے لیے اس کو. آپ کو کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ 422 کروڑ کو لوٹ گئے؟ نہیں, 400 نے نہیں لوٹا, 22 کروڑ نے خود لوٹوایا ہے. 22 کروڑ نے خود, وہ یار 22 کروڑ بڑی بات ہے, 2200 بھی ہو جاگ رہے ہو, 400 کی کیا ضرورت ہے لوٹنے کی. 22 کروڑ تو بہت تعداد ہے, 2200 بھی ہو نا تو 400 نہیں لوٹ سکتے ان کو جتنی دیر تک ان کی اپنی مرضی لٹوانے کی نہ ہو. ہم نے لٹوایا ہے. اس لیے حضرت جی میں آپ سے بس 2-3 باتیں کرنی ہیں. یہ گزارش کروں گا کہ اب حکمرانوں کا رونا چھوڑو اور سارے دیکھو کہ میں نے کیا 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 ہے, میں نے کیا کیا. مثال کے طور پہ حضرت یہ میرے استاد ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ زلزلہ آیا نا, وہ زلزلہ کیا سیلاب آیا حضرت, ٹھیک ہے جی, آپ نے بھی ماشاءاللہ کیا, اللہ آپ کو سلامت بڑا کیا ماشاءاللہ, بڑا دل خوش ہوا دیکھ کے کہ آپ نے اپنے ان بھائیوں کی امداد کے لیے بڑا کچھ, اللہ آپ کو اور برکتیں دے. لیکن ایک دکھ پڑا ہوا ہے حضرت, ایک دکھ بھی ہوا ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش نے بھی امداد بھیجی ہے. وہ ہمارے اتنے حالات اب خراب ہو گئے, ہمیں بنگلہ دیش بھی امداد بھیجے گا. ڈوب مرنا چاہیے سارے پاکستان والوں کو بھیجا, ہم سے ٹوٹا, انڈیا کے پاس رہا, پھر انڈیا سے آزاد ہوا, وہ وہاں چلا گیا کہ ہمیں امداد بھیج رہا ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے امداد لے بھی لی ہے. پتہ نہیں یار آپ کو پاکستان کے حالات دیکھ کے کیوں رونا نہیں آتا, کیوں نہیں آتا. کتنے دن قوم فیس بک پہ اسی بات میں لگی رہی, خیر ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. کتنی دیر حضرت جی عوام فیس بک پہ اسی بات پہ لگی رہی, عمران خان دی شلوار پٹھی ہے کہ سدھی ہے, ویلی قوم حضرت جی. اور بے یاو دی چھڑ اپنی ویخ, تیری پٹھی ہے کہ سدھی ہے, اپنی ویخ, تو انہوں چھڑ سو, تو اپنی ویخ. کب تک حضرت یہ تماشے کرو گے؟ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لیکن یہ سٹیجوں پہ ہی ہے, باہر والوں کو کبھی جا کے پوچھو پاکستان کا مطلب کیا, وہ کہتے ہیں مانگنے والے. یہ تو آپ ہیں نا, میں نے کہا میں کوئی خوشامد نہیں کروں گا, میں اپنا گریبان چاک کروں گا. یہ آپ میں سے کوئی سنے نہ سنے, کسی کو میری تقریر اچھی لگے نہ لگے, میں خود کو سنا رہا ہوں, میں رسول اللہ کو سنا رہا ہوں, میں اس کو سنا رہا ہوں. آپ کو اچھی لگے نہ لگے, میرے جانے کے بعد جو مرضی مجھے کہنا, مجھے اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہے. میں خود کو سنا رہا ہوں. سلیمان تیرے ملک کا حال یہ ہے, ہمیں تو وہ بتا کے گئے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا, لیکن اب تیرے پاکستان کا مطلب ہے بیکاری, اب تیرے پاکستان کا مطلب ہے مانگنے والے. کسے نہیں مانگا ہم نے جا کے, بتاؤ کس کے آگے ہم نے جا کے کشکول نہیں کیا. جماعت علی شاہ اپنے مزار میں ان کی روح پہ کیا گزرتی ہوگی. کراچی میں محمد علی جناح اپنے مزار میں روتے نہیں ہوں گے. اقبال کی ادھر لاہور روح تڑپتی نہیں ہوگی ادھر, جس نے خواب دیکھا تھا پاکستان مانگنے والا بنا دیا میں نے, اور آپ نے اس کو مانگنے والا. آپ ٹریول نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں. آپ کو کیا بتاؤں ایئرپورٹ پہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. گھڑیاں اترواتے ہیں,
انگوٹھیاں اترواتے ہیں، جرابیں اترواتے ہیں، پگ اترواتے ہیں، ٹوپی اترواتے ہیں. کیوں بلا؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں. ہم مانگنے والے ہیں. مانگنے والے کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ یہ تو جو بنے ہوئے آپ اپنے کاغذوں میں بنے ہوئے. میں نے بھی حضرت کو لکھ لے کے آیا ہوں تو میں بھی جھوٹ ہی مارنا سی، کیونکہ لکھ جو لے آتا ہے. میں نے بھی پھر وہ شرلیاں چھوڑنی تھی، آپ کو بتا کے جانا تھا آپ سے سپر قوم ہی کوئی نہیں. ہاں میں تو جناب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. یہ مجھے کوئی لائٹیں شٹیں مجھے نہیں خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. میرے پاکستان کا حال دیکھو کیا ہو گیا. کسی کو دکھ نہیں ہوتا. دکھ اس بات کا یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستانی رہتا ہی کوئی نہیں. کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے، کوئی نون لیگ والا بیٹھا ہے، کوئی پیپل پارٹی والا بیٹھا ہے، کوئی ایم کیو ایم والا بیٹھا ہے. پاکستانی کون ہے؟ اگر آپ میں سے ایک بھی پاکستانی ہوتا تو آپ کا بھی دل تڑپتا. میرا پاکستان منگن والا اب ہے ہی نہیں. آپ میں سے کوئی پاکستانی نہیں، میں بھی پاکستانی کوئی نہیں. سارے اپنے اپنے لیڈروں کے چمچے ہیں ہم سارے. میرا لیڈر سلامت رہنا چاہیے، اس نے ملک پاکستان کے ساتھ جو کیا. میرا لیڈر پاکستانی ہے ہی کوئی نہیں. بد نصیبی ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں پاکستانی کوئی نہیں رہ رہا. یہ میرے ملک کی بد نصیبی ہے. پاکستان میں کوئی پاکستانی نہیں رہا. نون لیگی ہے، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، پاکستانی ہے ہی کوئی نہیں. جو ہوتا تو آپ کا دل نہ تڑپتا؟ یار میرا پاکستان مانگنے والا، بیگر، فقیر. پتہ نہیں قوم کی حس مر گئی ہے. کتنا قرضہ آپ نے دینا ہے. امریکہ کے پیسے آپ نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے آپ نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے آپ نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے آپ نے دینے ہیں، قطر کے پیسے آپ نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے آپ نے دینے ہیں، آئی ایم ایف کے پیسے آپ نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے آپ نے دینے ہیں. پتہ نہیں کیسے نیند آتی ہے رات کو آپ کو. نہیں حضرت جی. مجھے بزرگ فرمانے لگے، کہتے لگے بھٹو کا دور تھا اور آج بھی سب سے زیادہ زلزلے اور سیلاب جاپان میں. اور صرف یہ نہیں، جاپان وہ ملک ہے جس نے ایٹم بم بھی کھایا، ہیروشیما ناگاساکی. صرف یہ نہیں کہ وہ زلزلوں اور سونامی سے دوچار رہا ہے، وہ دنیا کا ملک ہے جس نے ایٹم بم بھی کھایا حضرت، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو گرایا گیا. لیکن پھر بھی، اور تو چلو اس کی باتیں چھوڑو، ٹویوٹا دیکھ لو اس کی، یارس، الٹس، گرینڈی، فارچونر، ریوو. جب بھی کوئی بندہ گاڑی لینے جائے سب سے پہلی چائے صاحب کی یہی ہے. ٹویوٹا ہر چیز میں وہ آ گیا. استاد فرماتے ہیں بھٹو کا دور تھا اور بہت بڑا وانا وہ سیلاب اور سونامی کا معاملہ بنا، لیکن وہ پھر اٹھ کھڑا ہوا. کسی سے مانگنے نہیں گیا، کسی سے اس نے امداد نہیں لی. اٹھ کھڑا ہوا. پھر استاد فرماتے ہیں بھٹو نے ایک وفد بھیجا، جاؤ ویک کیا ہوئے جاپانی کرتے کی نہیں ہو. پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہتے 12 بندوں پہ مبنی وفد گیا. کہتے صرف میں کلا مولوی تھا، باقی 11 لبرل بندے. کہتے ہم جب جاپان اترے نا، 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے 12 جاپانی کھڑے تھے. کہتے 11 نے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم ہوٹل میں ٹھہریں گے. کہتے میں واحد تھا جو گیا، کیونکہ میں نے اپنا دورہ حرام تو نہیں کرنا تھا. بھائی ہوٹل میں بیٹھ کے میں کیا دیکھوں گا جاپانی کیا کرتے ہیں. آپ میں جاپان میں رہوں گا تو جاپانیوں کو دیکھوں گا. کہتے بہرحال میں ان کی چیزیں نوٹ کرتا رہا. آخری چیز نے جس نے مجھے بتایا کہ جاپان نے ترقی کیوں کی، کہتے میں جب آنے لگا نا تو دل میں خیال آیا اس نے بڑی خدمت کی ہے، کچھ مجھے بھی کرنا چاہیے. کہتے میں بازار گیا اور میں نے کیمرہ خریدا، وہ جس میں ریل ڈلتی تھی. ٹھیک ہے جی. کہتے میں نے وہ خریدا. جب میں نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور کیمرہ تھما دیا. اب جاپانی نے آگے بڑا غصہ کیا. اس نے کہا جی دیکھیں آپ ہی میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، میرے نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں تو جا رہا ہوں، ملاقات ہو نہ ہو، یہ کیمرہ تو جب بھی یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا. کہتے اب چلتے چلتے نا وہ بھی مجھے کہتا ہے حضرت اگر اب آپ غصہ نہ کریں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں. میں بڑا حیران ہوں بھئی کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا. کہتے میں نے بھی دے دی. میں نے بھی پوچھ لیا. میں نے کہا رسید کا کیا کرے گا. تو
تو استاد فرماتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگا میرے جاپان کا قانون ہے کہ میرے جاپان میں جب بھی کوئی مہمان آتا ہے نا اور وہ ہمارے جاپان سے کوئی بھی چیز خریدے تو ہمارا جاپان اس کو خریدی گئی ہر چیز پر جاپان کا مہمان ہونے کی وجہ سے 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ کوئی پاکستان سے آئے, نہیں امریکہ سے بھی آ جائے جس نے بم مارا تھا ہمیں ایٹم, اس کو بھی دیں گے. کیونکہ جب آپ نے کیمرہ خریدا آپ کو بھی 40% ڈسکاؤنٹ اس پہ ملا ہوا ہے, یہ پرچی پہ لکھا ہے. اگر تو کیمرہ جاتا پاکستان تو پھر تو ڈسکاؤنٹ والا معاملہ ٹھیک تھا. اب کیمرہ پاکستان نہیں جائے گا, کیمرہ جاپان میں رہے گا. میں دکان پہ جاؤں گا, رسید دکھاؤں گا, ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا اور اس کو باقی پیسے دوں گا. آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ ہے جاپان کی ترقی کا راز. جب ایک عام سا جاپانی بھی جاپان سے اتنا مخلص ہے تو وہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو کیا کرے. میں کان میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں, اونچی نہیں پوچھوں گا اور آپ بھی دل میں جواب دے دینا, لیکن دینا ضرور. ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں. ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں. پتہ میرے پاکستان کی بد نصیبی کیا ہے, باہر والے اس کا بگاڑ کچھ نہیں چھڑ سکے اور اندر والوں نے اس کو معاف نہیں کیا. اس کی بد نصیبی ہے. اور جنہوں حضرت جی کرو جی اندر والے نے رہن کا کھڑی دیتا, یہ بد نصیبی ہے میرے ملک. باہر والے حضرت جی انڈیا میں چلو کیمرے لگے ہوتے ہیں, ہم نے کچھ ٹریول کرنا ہوتا ہے, ہماری کچھ مجبوریاں ہیں, ہم نام نہیں لے سکتے کیونکہ کام کرنا ہے نا جی. پھر کچھ حکمت عملی سے چلنا پڑتا ہے. کچھ دو سہمی گسافے کہ نہیں تو ہی نہیں, حکمت عملی ہے, کام کرنا ہے, ہم نے تربیت کرنی ہے. لوگ اللہ کی قسم ہے یہ ان کا خواب ہی رہ جائے گا پاکستان کو مٹانے کا, یہ ان کا پورا کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں بھائی رب اور رب کا رسول اس کے رکھے ہیں, یہ خواب رہ جائے گا ان کا, یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں. ان 75 سالوں میں اللہ کی عزت و عظمت کی قسم جو اس کے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ساتھ ہوتا وہ مٹ جاتا. اس کا خواب رہے گا سب کا, جتنے یہود و نصارہ ہیں, جتنے کفار ہیں, خواب رہے گا حضرت اس کو مٹانا ان کا. کیا نہیں کیا, کچھ نہیں اس کا بگاڑ سکیں گے. انہوں جدو پہنا ہے حضرت جی کروں ہی پہنا کسی اور جدو پہ نہیں حضرت جی کروں ہی پہ نہیں. میں بس یہی کہہ کے بات آگے بڑھا دوں گا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس کو آپ میں نے لوٹا ہے. چلے آپ غصہ نہ کر دیں, میں نے لوٹا ہے. کیا نہیں اللہ نے آپ کے پاکستان کو دیا. 4 موسم دیے, پہاڑ دیے, میدان دیے, ریگستان دیا, باغات دیے, دریا دیے. کون سا پھل آپ کے پاس نہیں؟ یورینیم دیا, سونا دیا, گیس دی, چاول دیے, گندم دی, کیا نہیں دیا. بس اس کی بد نصیبی ہے اس کو مخلص لوگ نہیں ملے. یہ کھڑا ہے بیچارہ آج بھی ادھر کا تھپیڑے کھا رہا ہے. کوئی ادھر کوڑی ماردا ہے, یہ سیدھا ہوندہ ادھر کوڑی لے کے ڈے پندا ہے, یہ سیدھا ہوندہ ہے کوئی بلڈوزر لے کے آ جاتا, کھا رہا ہے تھپیڑے یہ وقت کے حضرت. لیکن انشاءاللہ حضرت جی میرا یقین ہے ان مع العسر یسرا ہے, میرا یقین ہے. قرآن ہے جی, قرآن ہے. ان مع العسر یسرا. اس نے اگر خزاں دیکھی ہے تو یہ بہاریں بھی دیکھے گا انشاءاللہ. ہاں یہ بہاریں بھی دیکھے گا, یہ بہاریں بھی دیکھے. میں کہا کرتا ہوں پھر میں کہتا ہوں جے کسی دا کچھ چار رہ گیا نا انہوں لٹن لو تو پورا کر لے. ہر ایک کو رہ گیا چاہ لا لو سارے اپنے اپنے. ابھی تو اس نے صرف تمہاری رسی چھوڑی ہوئی ہے. اللہ کی قسم ہے جس نے رسیاں ٹائٹ کی پھر میں دیکھوں گا ان کے ساتھ ہوگا کیا. ابھی صرف اس نے رسیاں چھوڑی ہوئی ہیں, کر لو چاہ لا لو. کریم ہے نا جی, حلیم ہے وہ, اس نے ابھی رسیاں دراز کر رکھی ہیں. دیکھنا حضرت جی ہوگا کیا حضرت, یہ لکھ لینا, یہ کیمرے میں لگا ہوا ہے حضرت, دیکھے گی تاریخ حضرت کیا ہوگا لوٹنے والوں کے ساتھ. وہ معاف کرے گا. اس کے محبوب کا دیش ہے. اقبال نے کہا نہیں تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اس لیے حضرت جی خدا دا واسطہ جی نکلو دوجیاں دیاں شلواراں چو, آؤ اپنے اپنے چوگے پھولی ہے حضرت جی,
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ جنہ اسی دوسرے نو ویکھنے اپنے آپ نو ویکھی پتہ نہیں کتنے پہنچ جائیے حضرت جی۔ میرے حضرت جی پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ ولی اللہ تھے جی، اور محب تھے اہل بیت کے، آل علی پہ قربان تھے حضرت جی۔ اب ظاہر ہے یوٹیوب ہے، وہ اس نے کچھ ماحول اس طرح کا بنا دیا، اللہ نے عزتیں اتنی دے دی، ہر خاص و عام جانتا ہے حضرت۔ حضرت کہیں تشریف لے گئے تقریر کے لیے، تو جنہوں نے دعوت دینی تھی نا وہ حضرت کو جانتے نہیں تھے، انہوں نے کاغذ اور قلم بھیجا کہ حضرت ذرا اپنا نام لکھ کے بھیجیں، اپنے جو آپ کے القابات ہیں، تاکہ اس کے مطابق آپ کو دعوت دوں۔ تو آپ نے فی الودیع لکھا، کیا بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں۔ یہ تعارف تھا آپ کا حضرت، یہ آپ کا تعارف تھا حضرت، بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں، بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے، حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں۔ وہ حضرت کا ایک مرید تھا، اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی دوسروں کو دیکھنے، جو کہ ہمیں واوی لگی ہوئی ہے۔ اب آپ بڑے پریشان ہوئے، وہ یہ مرید کا کیا کروں، تھے بڑے رقیق القلب، کہا میں کس طرح تربیت کروں۔ وہ اللہ کی کرنی عید الاضحیٰ آ گئی، جو مرید تھا نا وہ گجر بابا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہو گیا، آپ نے ایک مرید بھیج کے نا اس کو بلوایا، جب حاضر ہوا نا تو آپ فرمانے لگا بھائی گجرا عید آ گئی ہے تو گجر ہیں ڈنگراں شنگراں نو ول جاننا ہے، تو چل حضرہ میرے نال مینوں کوئی لیلا ہی لے دے۔ وہ اس کی تو عید ہو گئی، پیراں دا لیلا لینا۔ حضرت اس کو لے کے نہ چلے گئے منڈی، حضرت نے ایک لیلا دیکھ کے نہ فرمایا بھائی گجرا جی میں چیک کر دے نا تہاڈے جانور لین تو پہلے ذرا ان چیک کر کے ویکھ ٹھیک ہے۔ اس نے حضرت جی کھریاں دبائیں، پیچھے سے پٹھ دبا کے چیک کی، کان اٹھا کے دیکھے، منہ کھول کے دان دیکھے، نہیں حضرت صاحب کچھ چنگا لیلا نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا چیک کیتا ریجیکٹ، تیسرا چیک کیتا ریجیکٹ، چوتھا چیک کیتا ریجیکٹ۔ جب چوتھا اس نے ریجیکٹ کیا نا تو حضرت بھی بول اٹھے۔ آپ نے فرمایا بھائی لے لے ہیں تو نہ کری آنڈے ہیں، سونا ذرا لے لے کی کہن ڈے تھے نہیں۔ اور اس کرتا حضور لے لے بھی کچھ کہن دینے، فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہن دینے۔ اس نے کہ حضور اے لیلا ان کی کہن ڈے ہے۔ آپ نے فرمایا لیلا منو کہن ڈے ہے حکیم صاحب اینو پوچھو ہاں میریاں تے کھریاں بھی دبائیاں سو، میری تے پچھو پٹھ بھی دبا کے ویکھی سو، میرے تے کان بھی چوک کے چیک کیتے سو، میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے سو، اینو پوچھو کدی اپنے آپ نے انج ویکھے۔ بیماری لگ گئی نا، بیماری لگ گئی، بیماری لگ گئی، بیماری میں لگ گئی۔ اللہ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ بیماری لگ گئی نا، ناکام لوگوں کی نشانی ہے حضرت، دوسروں کو دیکھتے رہنا، اپنے آپ اور جڑا اپنے آپ نو ویکھے وہ دے ٹائم ہی دوجیاں نو ویکھن دا حضرت، وہ تے اپنا ہی نہیں گند مکدا بندے کو۔ ناکام لوگوں کی نشانی ہے حضرت، ہر وقت بیٹھ کے حضرت جی دوسروں کے لیے لگے رہنا نہیں، اپنے سلیمان اپنے آپ نو ویکھے حضرت جی میں کیا ہوں، میں کتنے پانی ہوں، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کرنا تھا، میں کیا نہیں کر سکا، میں اب بھی کیا کر سکتا ہوں۔ کوئی ویژن نہیں ہے ہمارے پاس حضرت۔ یہ 10 محرم گزر گئی نا، قدرت جی بیٹھ کے ہم نے کو تہیا کیا ہے، کو پروگرام بنایا ہو بھائی اتنے یزید ہیں کیا کرنا ہے ان کا، کو بنایا پروگرام ہم نے، میرا بھی قصور ہے حضرت جی، میں کون سی کربلا سنانے آیا تھا، میں تو کربلا بیچنے آیا تھا اور دبا کے بیچی میں نے کربلا۔ اگر ہم نے کربلا نہ بیچی ہوتی تو شاید یہ امت کے حالات بھی یہ نہ ہوتے، اگر میں نے بتایا ہوتا کربلا ہے کیا، کئی قوم اکٹھی ہوئی ہو کو ہم نے آپس میں بیٹھ کے کچھ سر جوڑا ہو بھائی اتنے یزید ہیں کیا کرنا ہے ان کا، کیا کرنا ہے اتنے یزیدوں کا حضرت، ایک یزید میرے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، کیا کرنا ہے اتنے یزیدوں کا، کیا حال ہے یزید، کچھ بھی نہیں جی، آپ نے میری خوش آمد کی میں نے آپ کی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اگر آپ کو غصہ لگے، اقبال نے بڑی دیر پہلے کہا تھا، اقبال کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ہے حضرت، کوئی حضرت جی ہم نے 10 محرم سے کچھ نہیں سیکھا حضرت جی،
کوئی سر جوڑ کے بیٹھے ہوں حضرت جی، کیا کرنا ہے یزید کا، کیا کرنا ہے ابن زیاد کا، کیا کرنا ہے شمر کا؟ حضرت نہیں ہے شمر. اب کیمرہ لگا، میں نام نہیں لینا چاہتا حضرت، میرے لیے فتنہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ پھر ٹرنا تو کسی نے نہ بھگتنا، میں گلے نہیں حضرت. ابھی جتنی مجھ میں طاقت ہے میں اتنا میں ابھی کو ویلنے چ باندھ ہوا جا کے حضرت. بھولے شاہ جان چھڑا گیا، وہ کہنا سچا کھا دے بھامبڑ بل دے. ابھی جتنی اس نے طاقت دی ہے میں بول رہا ہوں حضرت جی، جب اس سے زیادہ دے گا اس سے زیادہ بھی بولوں گا حضرت. نہیں ہے شمر، نہیں ہے ابن زیاد، نہیں ہے یزید. کیا ہم نے کیا اس 10 محرم پہ کٹھے ہو؟ فکر حسین، انداز حسین، طریقہ حسین، صبر حسین ہے کہیں؟ دو چیزیں امت کو یاد ہے، حسین کی بھوک اور حسین کی پیاس، بس. اور تو ضرورت ہوتے مک گئی ساری کربلا. بس دو چیزیں امت کو یاد رہ گئی، میرے امام علی مقام کی پیاس، میرے امام علی مقام کی، بس ختم ہوتا ہی امت فنش. صبر حسین، انداز حسین، فکر حسین، طریقہ حسین، سجدہ حسین، تلاوت حسین، امت بھول گئی ہے. اگر آپ کو غصہ لگا ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں حضرت جی. سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جی، سب کو پتہ ہے جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی سجدے میں ہوئی، ٹھیک ہے جی. پھر وہ اس پہ ٹھہرے نہیں، انہوں نے امام علی مقام کے جسم مبارک کی بے حرمتی بھی کی حضرت. پھر سر مبارک قلم بھی کیا، اس پہ بھی نہیں ٹھہرے. پھر انہوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ بھی چڑھایا، ٹھیک ہے جی. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دیکھا سر مبارک نیزے پہ تھا، لیکن نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پڑھ رہا تھا حضرت. ٹھیک ہے جی. سورہ کہف 15واں پارہ ایک آیت کی تلاوت حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے خود سنی حضرت جی. میرا آپ سے اور خود سے سوال ہے حضرت جی، 10 محرم میں نے 364 دنوں کی چھٹی دے دی بھائی لالی والو تمہیں. میں نہیں پوچھوں گا 364 دن کی کیتا، قرآن پڑھیا نہیں پڑھیا، کتھے پڑھیا، کار پڑھیا، بار پڑھیا، سڑک تے پڑھیا، دفتر پڑھیا، فیکٹری پڑھیا، میں نہیں پوچھاں گا. کنا پڑھیا، تھوڑا پڑھیا، بوتا پڑھیا، پا پڑھیا، ادھا پڑھیا، 3 پا پڑھیا، پورا پڑھیا، میں آپ کو 364 دنوں کا نہیں پوچھوں گا. اللہ یہ چھٹی میں دے رہا ہوں، اللہ اس پہ لکھے پہ نہ رہنا سلیمان مصباحی چھٹی دے گیا سی نہ، اتھے چھٹی کوئی نہیں جب 364 دنوں دی. میرے محبوب فرماتے ہیں اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے. ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے عمر کیسے گزاری. ہم نے تو اپنی سٹیجوں پہ آپ کو کھلی چھٹی دے دی ہوئی ہے نا. 500 دا نوٹ دو، عاشق قرآن، 1000 دا نوٹ دو، عاشق مدینہ، تو پھر اللہ ہی وارث ہے حضرت، اگوں اللہ ہی وارث ہے سب. ادھر تو ہم نے تو مکا دی ساری ٹینشن سٹیجوں پہ حضرت. ہم نے تو آپ کا ذہن بنا دیا، آپ نے جب ادھر جانا ہے تو جناب وہ فرشتے آپ کے لیے جو ہے نا وہ جنتی گاڑی لے کے کھڑے ہوں گے. ایک فرشتہ آپ کو بکے دے گا، ایک فرشتہ آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالے گا، ایک فرشتہ آپ کے لیے اگلی سیٹ کھولے گا، وہ کہے گا تو ہمیں ٹینشن لیندہ رہے چل سیدھے جنت. سورج سوا نیزے پہ کوئی نہیں، زمین تانبے کی کوئی نہیں، اپنے پسینے میں گوتے کوئی نہیں، اللہ کے حضور حاضری کوئی نہیں، سوال و جواب کوئی نہیں، پل صراط کوئی نہیں، ختم فنش. آج کل ہماری اسٹیجوں پہ ڈائریکٹ اسی لیے تو امت نے عمل چھوڑ دیا حضرت، اسی لیے تو امت نے عمل چھوڑ دیا. میں چلے ایک اور پھر کوڑی بات کرنے لگا ہوں آپ سے. آپ کے ادھر بھی شادیوں کے کارڈ آتے ہیں؟ اچھا شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا نویں کپڑے پا کے آئیو، ڈریس کوڈ پا کے آئیو، پینٹ کوڈ پا کے آئیو، نہ کے آئیو، خوشبو لا کے آئیو، کچھ نہیں لکھا جاتا. پھر بھی یار سارا کچھ ہی کر کے جاندے. ادھر تو لکھا ہوا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا. دیکھو نا پتر، ایک ٹوپی بھی پاری ہو گئی ہو، ایک ٹوپی بھی پاری ہو گئی. شادی کارڈ پہ کچھ نہیں لکھا، سارے نخرے کر کے جاندے. یہ تھے سارا کچھ لکھے ہے. ہم نے چھٹیاں دی نا آپ کو، میرا کام تھا جی میں آپ کی تربیت کرتا ہوں. بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ نبی علیہ السلام کی محفل میں سارے ننگے سر آ گئے. لیکن جی میں آکھاں گا تے پھر انہوں ویلاں تے نہیں نہ ہونیاں، خرابی دے ویلاں نے کیتی ہے. دیکھو نا مینوں ان کو ویل آئی ہے یہ تک ایندیاں گلاں ویلاں تے نہیں نہ آنیاں. اللہ ان کوئی بندہ ذری پیسہ نہ لے کے اٹھے. میں ویسے ایک جنرل گل کیتی ہے، اللہ دا شکر ہے انہوں نے مینوں بہت دتا دا حضرت جی. جنہاں دی ڈیوٹی کرن دے ہاں پھر حضرت جی اینج چھڈ دے نے.
जिन्हां दी ड्यूटी करने छड़दे ने बड़ी सोहनी वड्डी गड्डी दे छड़ी वो कैमरा लगा दावा है पूरे पाकिस्तान में बंदा साबित करके दसे मैं रुपया मंगया होए किसी लेकिन मंगण वाले कभी होवे जिहड़ी मेरे को ध्यान करीब है ऐस तो भी वड्डी हो जानी है करांगा मैं करांगा हाँ करूँ अपने लिए नहीं करूँगा मैं बताऊँगा जी मेंबर तो कि वो यहीं छड़ देने जी ये वेला ने तबाही कर छड़ी नहीं तो हजरत कोई सोच भी नहीं सकता था कभी नबी अलैहिस्सलाम की महफल में नंगे सर आने का लेकिन मैं हूँ तुहानू टोपी ली आखा तो फिर मेरिया वेलों तो गई हूँ वेलों ने काम खराब वे आवा ये की किया ही 4 वेलों ने झूठ बोल छड़े उन्होंने को मंग लेने सन उन्होंने को मंग लेने से उन्होंने उम्मत की खैर खाई तो करता कबस हमने बेड़ा गर्क किया हजरत सारे ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियाँ कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए हैं मैं की तबाही 4 वेलों वास्ते मैं तबाही की और क्या हुआ आज देखो शादी कार्ड आपने खुद ही कहा है कुछ नहीं लिखा होता सारा कुछ करके जाते इतने लिखा याद है वुजू चाहिए हो हैं कोई नहीं मैं हजरत उस दिन वो एक प्रोग्राम पे चला गया को भाई हो रही ना मैं नहीं जाता हजरत जी वो हज पे ना बंदा जा रहा था उन्होंने कहा जी वो हज ते जाना है तो प्रोग्राम मेरे गल है बंदे ने गुस्सा कर देना क्योंकि मैं दसना है कि हज है कि जो बंदा था उसने कहा नहीं हजरत जी है जी कि गुस्सा करने वाली गल है मैं कहा ठीक हो गया वही हुआ हजरत मैं गया हजरत जी वो बिल्कुल दाढ़ी मुन्नी ओदी तो नाथ खां भाई होरी लगे थे गल पाओ फुलांदे हार मैं मदीने चली जब मेरी बारी आई तो मैं बोल पड़ा था मैं जी भाजी इन्होंने कादे हार पाइए की करके चलने ने क्या हार पाइए मैं तो उन्होंने कहा मैं भाजी ए मैनू ए गल तुसी सोच लई हो तुसी मुन्निया मूँह लैके नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह किस तरह जाना फिर वही होया जिन्ना वेला हुई ना रोटी हुई ना कुछ भी होया उन्हें मैनू रोटी भी नहीं पूछा गुस्से के नाल भुक्का मारा उठ के घर आ गया मैं आपको सच कह रहा हूँ जी मैं उठ के निकला ना उन्हें तो नहीं क्या क्या वो घर चली रोटी खाई मैं कह छड़े हजरत जी अल्लाह इस तरह नहीं मैंने कहा मैंने बड़े तरीके से समझाया हजरत मैंने कहा भाई सहाबी रसूल व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वफादार नबी अलैहिस्सलाम के जी मक्का छोड़ा बदर लड़ी हुद लड़ी तबूक लड़ी हुनैन लड़ी बच्चे पेश किए नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुर्बान कर दिया सहाबी पक्का मकान बनाए नबी अलैहिस्सलाम गुजरे पूछे किसका है अर्ज़ की जाए फ़ुलां बिन फ़ुलां का है वो हाजिर हों सलाम पेश करें नबी अलैहिस्सलाम चेहरा फेर 2022 दिए लूते तू की शै में कि तू मुंडिया मूँह लैके जाए तो तेन हार पाइए फड़ के मैंने ड्यूटी नहीं की मैंने ड्यूटी नहीं की कादे तेन हार पाइए मियाँ को 10 को काम किए तो पा देने नमाज तेरी नहीं पूरी दाढ़ी तू मुन्नी दी है तू उन्होंने बारगाह चलना तेन टेंशन ही कोई नहीं और फिर पता है इसका नतीजा हजरत क्या निकला अल्लाह आप सबको ले जाए अब मौजा शरीफ में देखिएगा जाके 100 बंदे खड़े हैं ना 90 बंदे ने मोबाइल चुके है किसी को पता ही नहीं असी उन्होंने बारगाह च पेश होने लगे मैं जो है तू कह के भेजा गल पाओ फुलांदे हार मैं फिक्र ही नहीं दी भाई तू तू पेश होने लगा है सारा कुछ तेरा रसूलुल्लाह के सामने है तेरी तन्हाइयां तेरी रातें तेरे ताल्लुका तेरा कमाना तेरा नमाज छोड़ना तेरा गालियां देना तेरी बात अखलाकी सारा कुछ रसूलुल्लाह के सामने है तू सोच के जा कैसे पेश होना उधर जाके मैंने कहा ही नहीं किसी को मैं भी नारा लग गया मैंने ड्यूटी नहीं की फिर उसका नतीजा क्या है उत्थे अल्लाह दे वो तोबा जान जाती है जाते हुए उधर तू खूने मेरे अली है उन्हीं का खूने मुबारक है पीर नसीर क्या कह रहे हैं शर्म इसियां से सामने जाया नहीं जाता इतने गुजर महर जट राई टवाणा टेंशन ही किसी नहीं है मैं उन्होंने बारगाह पेश होने लगा मोबाइल चुके चलो बाहर खींच लो यार मेरी भी बाहर की तस्वीरें हैं यार को एहसास तो नहीं यार चल रही होती शर्म एसियां से सामने जाया नहीं जाता
یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. نہیں پتہ، یہ میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو جی، وہ تو چھٹی ہی کوئی نہیں جی. بڑا ڈاڈا دن جی. اذا السماء فطرت، جب آسمان کو پھاڑا جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستاروں کو بکھیرا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریاؤں کو باہر نکالا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو کھولا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. میری اسٹیجہ قرآن ہے کہ میرے میں تو شاعروں کا راج ہے، میرے سٹیجوں پہ تو شعر و شاعری کا راج ہے. اے لگا جے تاڑے نہیں لیا، اے قرآن لیا قرآن. اے لگا جے میں تانوں مصرع دینا، قرآن لیا قرآن. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور تیری گل جھوٹ ہو سکتی ہے، سلیمان مصباحی دی گل جھوٹ ہو سکتی ہے. قرآن سچا، قرآن سچا. نہ دے سانو تو مصرع، قرآن لیا قرآن. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ چھٹیاں ہم نے دی ہیں حضرت، پوٹ سانو بھی ہونی ہے جی، پوٹ سانو بھی ہونی ہے. تے چھٹیاں آنڈے دینا ویلاں اندر، یہ تے گلاں کل کھلنیاں نے جا کے چھٹی آنے پہ اندر یہ گلاں کل ہونی ہے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. یا چھٹیاں دے دی ہم نے آپ کو. میرے مولا مشکل کشا وضو فرما کے جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے رنگ زرد ہو جاتا. لوگوں نے عرض کرنی مولا ہے کہ فرمانا دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اماں عائشہ. کوئی آکھے کاش میری ماں میں نو جم دی نا. کوئی کہندا کاش میں کو بوٹا ہوندا منو کو بکری کھا جاندی. کوئی کہندا کاش میں کو درخت ہوندا کوئی وڈ کے منو تندور چ بال چھڑدا. او دے حضور پیش نہ ہونا بندہ. ایتھے کسی نو ٹینشن ہی نہیں ہے. بلکہ کیا ہے ہمارے سٹیجوں پہ نعت خاں پڑھ رہے ہیں. مینو روز حشر دا ڈرنا میری بلیاں دے ہاتھ لجے. ٹھیک ہے بھائی، بلیاں دے نا تو جو مرضی کرو، پھر شرم نہیں رہی کسی کو. بلیاں دے نا تے نا تاڑی بلیاں دے ہاتھ لجے، جو مرضی پہ کر دے پھرو. نمازاں چھڈو، جھوٹ بولو، گھٹ تولو، بلیاں دے ہاتھ لجے کرو جو ہوندا جے بلیاں دے نا تے. خدا کا خوف کرو. پڑھنے والے کو بھی غیرت نہیں آ رہی میں کیا پڑھ رہا ہوں. سارے سامنے بے نماز بے عملے بیٹھے ہوئے. میں ان کو ترغیب دوں یہ نماز کی طرف آئیں. وہ کہہ رہا ہے تسی بھی پڑھو میرے نال. اور لوگ خوش ہو کے ویلے دے لے ہوئے چھٹی لبی ساری. بلیاں دے ہاتھ ساڑی لاج جو مرضی کرتے پھر. امام حسن بصری پتہ کون ہے؟ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید ہیں. یہ تابعین ہیں. بدری صحابہ کو دیکھا انہوں نے ادھر. اور سب سے جو بڑی بات میں کہوں گا کیا یہ اللہ کا فضل ہوا، یہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے بھی حضرت. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی بھی پیا حضرت. 2022 والے او سلیمان مصباحی لکھا ہے حضرت کا ایک دن دوست آپ کو ملنے آ گیا تو حضرت کا جو سین تھا نا وہ گیلا تھا سارا. تریل پہندی کوئی نہیں، اینا پانی ہے کوئی نہیں کہ ویڑے تروں کی ہے نہ اتھے ویڑے چ پانی تروں کندہ کو رواج سی. حضرت وہ دوست حیران ہو کہ آپ دے خادم نے پوچھتا ہے یہ حضرت دا ویڑا کیوں گلا ہے؟ انہیں کہا صبح میں نے تندور میں آگ جلائی روٹیاں لگانے کے لیے. جب وہ آگ نے زور پکڑا نا اور اس کے شعلے بلند ہوئے، وہ شعلے تندور سے باہر آئے. اتفاقاً امام صاحب بھی تشریف لے آئے. کہتے ہیں جہنم جب ان شعلوں کو دیکھا نا تو جہنم یاد آ گیا. اور جہنم کی آگ کو یاد کر کے امام صاحب اتنا روئے آپ کی آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا حضرت ہے. اور 2022 والے کی کہندے نے پہ سانو روز حشر دا. حالا پتہ ہے وہ قرآن کی ابتدا کس سے کر رہا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حضرت صاحب قرآن میں ڈرا رہا ہے وہ کیا؟ وما ادراک ما یوم الدین. اور تینوں کی پتا صاحب دا دن کی ہے، تجھے کیا پتا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین. دو ہزار بھیا کی کہتے ہیں سانو روز حشر دا ڈرنا. یہ چھٹی جی میں نے دی ہے، اگوں دی مرضی ہے دوے نہ دوے. میں کو یہ نہیں کہتا کہ سارے پکڑے جائیں، نہیں. اب میں یہ جو میاں محمد بخش صاحب نے کہا عدل کریں تو تھڑ تھڑ کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تو بخشے جاون میں یہ بھی منہ کالے. اب یہ ادھر ہے جی عدل دا رنگ آئے یا فضل دا رنگ آئے، یہ انہوں دی ہے جی. ہم نے اپنی ڈیوٹی کی ہے، کیونکہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. میں نے ڈیوٹی کی ہے، جتنا انہوں نے علم مجھے دیا میں نے اس کے مطابق خیر خواہی. چھٹی اتھے اوتھے یہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی. یہ میں نے کہا نا یہ اب چھٹیوں والا مزاج آیا ہمارے اسٹیجوں پہ. پہلے تربیت ہوا کرتی تھی حضرت، یہ اب چھٹیوں والا. وہ حضرت نہ کہیں آتے جاتے نہیں تھے. وہ حضرت کا ایک مرید تھا جانے والا، اس نے جو حضرت محفل کرانی ہے فرمایا کرا نہیں کرانی کہ تسی تشریف لے آؤ. وہی ہم تو نہیں جاتے، بندہ استقامت نہ لگے رہے تو خیر پہ جاندی. ایک دن حضرت بھی فرمایا اسی آواں گے. بڑا خوش ہوا. فرمایا لیکن ساڑیاں 3 شرطاں نہیں. جی فرمایا پہلی شرط ہے وے جتھے دل کرے گا بواں گے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے ذرا سٹیج تے نہیں بہن گے، زمین تے بہن. فرمایا جو ساڑا دل کرے گا کھاواں گے. انہوں سے حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھان گے، سادہ کو دلیا شلیہ کھا لیں گے. ٹھیک جو آکھاں گے کرنا پینا ہی. کہ حضرت بعد نماز لو آکھن گے. ٹھیک ہو گیا، دن طے ہو گیا. اب جس نے زیارت کی تھی، جس نے نہیں کی اس نے کہا لے حضرت آپ ہی آ رہے ہیں، آؤ چلیے. سارے جمع غفیر اکٹھا ہوا لوگوں. جب حضرت آئے نا آپ جوتیوں میں بیٹھ گئے. اس نے بڑی منتیں کی. حضرت سٹیج نہیں بنایا، زمین تے کپڑا فرمایا نا تینوں پہلے کیا سی تیرے پابند نہیں. اتھے بہ گئی. ٹھیک ہو. محفل ختم ہوئی، کھانا شروع ہوا. حضرت کے لیے بھی لکھ رکھا گیا. آپ نے جوں کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا. انہیں بڑا حضرت ہے آپ لئیے سارے نے آپ دا صدقہ کھانا. فرمایا نہ پئی سانو نہیں ہے، ساڑے محبوب نے جو پسند سی اسی بھی جو ہی کھانی ہے. اب تیسرا آپ نے فرمایا تھا جو کروں گا کرنا پڑے گا. فرمایا اگ بالو بالی. فرمایا دودھی دی کڑائی لے کے آؤ، وڈی کڑائی جڑی ہوندی لے آندی. فرمایا انہوں پٹھا مارو اگ چولہے ہوتے ماری. فرمایا اگ پاؤ. وہ آگ اتنی تیز کی گئی کہ جو کڑائی تھی نا وہ بھی سرخ ہو گئی، آگ بن گئی. حضرت نے جتی لائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کڑائی تے کھلو گئے. فرمایا جون دی روٹی دا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا تھلے آ گئے. سارے انہوں مخاطب کیتا. فرمایا ساری زندگی نہیں جو صرف ایسے محفل جکھا دینا کڑائی تے کھلو گئے صاحب لوگاں دیا نکل چیخا گئی کہ حضور تاڑی کرامت ہے تسی ایس کڑائی تے کھلو گئے ہو. فرمایا آج ایس کڑائی تے کھلو کے ایک ویلے دی روٹی دا صاحب نہیں دے سکتے. کل لو آگ جڑی ہے دینا لو 70 گنا زیادہ تیز ہوئی گی تے کھلو کے ساری زندگی دا صاحب کے میں دو گے. یہ چھٹیاں اب آئی ہیں میرے سٹیجوں پہ. پہلے اس طرح کچھ نہیں ہوتا. وہ ڈرنے والے تھے، وہ ڈرانے والے تھے. یہ ویلہ نے بیڑا روڑے ہیں سارے دا سارا. اینا ویلہ نے بیڑا روڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک دن دا بس جی 10 محرم امام علی مقام نیزے پہ قرآن ہے. سوال یہ ہے امام صاحب نے تو نیزے پہ پڑھا، ہم نے کدھر پڑھا؟ میں جی 364 دنوں دی چھٹی ایک دن دا پوچھن دیا تھا 10 محرم کتنے پڑھیا جی؟ گھر پڑھیا، مسجد جا کے پڑھیا. دکھ یہ ہے کہ امت کو صرف میرے امام کی پیاس یاد ہے. میری امت کو میرے امام کا قرآن یاد ہی نہیں ہے. بھئی پیاس یاد تھی، پانی لایا نا تسی سارے ہیں.
سبیل لگی نا، میں نہیں کہہ رہا نہ لگاؤ، میں چوڑا کون امام دی سبیل تے گل کرنے والا، منہ نہ متھا جن پاڑوں لتھا، میری کیا چوڑے کی اوقات جی. لیکن سوال صرف اتنا ہے، تمہیں پیاس یاد تھی نا امام کی، تو نے پانی لگایا نا، قرآن نہیں تھا یاد. اگر تمہیں امام کا قرآن یاد ہوتا تو تم قرآن بھی ضرور کھولتے. نہیں تھا امام کا سجدہ، نہیں تھا یاد ہوتا تو سجدہ ہوتا نا اس دن. اور حضرت جی یہ پیاس کی حقیقت بھی سن لو، میں بات ختم کروں گا. پیاس کی حقیقت بھی سن لو، یہ میری بات یاد رکھنا. جنہوں نے گڑتی نبی علیہ السلام دے لو عبدان دی ملی ہوئے اتھے پیاس کتھے آ گئی. اچھا میں آپ کو نا اسی 2022 والے بھی ہیں جو گئے ہیں یہ حضرت جی. رمضان میں سب سے اوکھا ترین جو وضو ہے نا وہ عصر کا وضو ہے. بندہ نڈھال ہو چکا ہوتا ہے، وہ بڑا سخت امتحان ہے عصر کا وضو. حضرت کیا ہے، منہ میں پانی رکھ کے اندر نہیں جانے دیتا. اللہ دیکھیں نا میں منہ میں پانی لے گیا ہوں، آپ کو پتا کہ میں اندر بھی لے کے گیا ہوں؟ نہیں لے جا سکتا ہوں. لیکن بندہ کی کہندا ہے منہ چ پانی رکھ کے کہندا ہے میں نہیں پینا، میرے یار دی مرضی نہیں ہے. اوے 2022 دیا مسلمانہ، تم منہ چ رکھ کے اندر نہ جان دویں کہ میرے یار دی مرضی نہیں. تو حسین کے لیے کیا کہہ رہا ہے پھر ہے؟ تو حسین کے لیے پھر کیا کہہ رہا ہے؟ تو منہ میں پانی رکھ کے اندر نہیں جانے دیتا، میرے یار دی مرضی نہیں. تو پھر میرے امام قربان جاؤں، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، اگر میرے امام کو اتنی پیاس ہوتی، اگر میرے امام کو پانی سے اتنا ہی پیار ہوتا، میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو، اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے. نہر فرات بند کرنا تو دور، وہ میرے امام پہ قطرہ پانی بند نہیں کر سکتے. نہر فرات تو منتیں کرتی رہی، وہ امام یہ کون بند کرنے والے، کیا ان کے حکم سے چلتی ہوں؟ میں آج بھی آپ کے نانا جان کے رب کے حکم سے چلتی ہوں. ایک بار اشارہ کریں، میں آپ کے قدم چومنا چاہتی ہوں. امام ہر بار اس کو یہی کہتے رہے، جے وہ میرے دکھ وچ رادی میں سوکنوں چلے پاواں. اللہ اکبر. ہاں جی ہاں جی، وہ منتیں کرتی رہی ہے. ایک بار آرڈر حکم فرمان، جو میرے دکھ وچ راضی میں سوکن چلے اور چلے ہو. نہر فرات کی بات کرتے ہو، امام ایڑی رگڑ دیتے نیچے سے، کہیں نہریں جانا جی ہو جانی چاہیے. تو خود ہی چھوڑ دیا حضرت. یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں آپ کو اپنے بڑوں کی سناؤں گا. اور ہمارے بڑے ہمیں کیا بتا گئے، انہوں نے کہا طاقت ہندیاں زور نہ لایا. وہ ہو گئے نے جو گئے میرے امام پہ پانی بند کرے. اور جن کا جھولا جبریل جلائیں، جن کے جوڑے جنت سے آئیں، جن کی چکی فرشتے چلائیں. نہیں، طاقت ہندیاں زور نہ لایا. یہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ، حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ. دیکھیں حضرت کا میں مختصر کروں گا جی، کیونکہ آگے بھی سفر کرنا ہے ہم نے. آپ کا سادہ ہی رکھیں اس کو آپ جی. آپ کا ایک مرید تھا جو پیشے کے حجام تھا، جس کو ہم پنجابی میں نائی بولتے ہیں، بال کاٹتا تھا. وہ بچہ کہیں باہر کھیلنے گیا، بچہ واپس نہیں آیا. بڑی انہوں نے تلاش کی، بچہ نہیں ملا. آخر پھر آخری آپشن، ٹھیک ہے جی، وہ پیران دے کول آ گیا. آ کے عرض کردہ حضور وہ بچہ کھیڈن گیا واپس نہیں آیا. حضرت آگے سے خاموش ہوئے. وہ بھی پھر عرض کی، پھر خاموش. اب جس طرح کی پیری مریدی چل گئی ہے اس طرح کی پیری، اس کو تو پیری مریدی نہ کہتے ہیں. مرید تو وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو. اور دوسری بات ہے میرے اپنے بڑے مرید ہونا آندہ ہی کوئی نہیں، سارے تو پیر لگن آندے نے. سارے پہلے دن ہی کہنے سب پیر بنا دے سن. ٹھیک ہے بھائی. تو وہ مرید تھے حضرت، وہ نہیں بولا آگے سے. اور کتابوں میں لکھا ہے 18 سال گزر گئے اس کو اسی حال پہ، دوبارہ نہیں بولا کبھی. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اور جان لو یہ ازمائش ہیں بڑی.
وہ 18واں سال پورا ہوا، وہی دن تھا بچہ جس دن کھویا، وہ گھر میں بیٹھے تھے، وہ کو شاہ صاحب کی بات نکلی تو بیوی پھٹ پڑی، اس نے کہا میں نے نا شاہ صاحب دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں مندی مندی کوئی شاہ رن، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں اس دن مناں گی جس دن میرا منڈا لب کے دین گیا ہے، مرید تھا نا وہ سا گیا، اس نے کہا منہ بند کر، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب مرضی ہوگی ڈھونڈ دیں گے ادھر۔ تو پیر صاحب نگاہ والے دیکھا 18 سال ہو گئے نے مرید کا امتحان لیندے ہیں، مرید تے ہر سال 100 نمبر لیندہ ہے، بس کریے 18 تے 19 نہیں ہون دینے ہیں۔ اس کو نہیں کچھ بھی، بندہ بھیجا اس کو بلوایا، وہ آیا، اس کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ سر منڈوایا کرتے تھے۔ حضرت مولا مشکل کو شادی سنت ہے نا ٹنڈ کروانا، ہیں جی، آپ ٹنڈ کروایا کرتے، آپ نے وہ اتار کے نا اس کو کہا نائی بابیا وال واوی ود گئے نہیں تو پھر ٹنڈ ہی کر دے، وہ عید ہو گئی پیران دی ٹنڈ کرنی، انہیں جناب اس طرح تیز کیتا دے بسم اللہ شریف پڑھ کے نا سجے پاسوں شروع ہو گیا، انہوں منگدہ جائے، پیر صاحب سامنے بیٹھے نے، دن ہوئی ہے جدن پتر گواچا ہے، بیوی نے زخم چھل چھڑے اندر طوفان برپا ہے بیٹے کی جدائی کا، لیکن کیا کیا، زبان دانتوں کے نیچے دے دی، کتے کوئی ایندی گال نہیں نہ نکل جائے، 18 سال دی محنت ضائع جائے، لیکن طوفان تو طوفان ہے جی، راستہ بنا لیتا ہے۔ طوفان کو جب اظہار کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، وہ آنسوؤں میں بدلا اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع کر دیا، انہیں درجی وہ داڑھی رخسار ہوتے ہوتے قطرے دامن پہ گر رہے ہیں، سجی انہیں ساری ٹنڈ کر چھڑی، ان ادھر آنا سی کھبے پاسے، وہ ہلیا نا تو 2-3 قطرے شاہ صاحب دے سر دے اس حصے تے ڈگے، تو وال لے گئے دے سانے درجی، پتہ تو پہلے بھی تھا بہانے بنانا تھا نا، وہ قطرے ڈگے پیچھے ویکھیا، مرید پہ روئے، کیا نائی بابیا تو کیوں رونے ہیں؟ 18 سال بعد پیرہ نے پوچھا ہی واہ وہی رویا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا، 18 سال بعد پیرہ نے پوچھا چھم چھم رویا، فرمایا کون رونے ہیں؟ وجہ داسان کہ حضرت 18 سال پہلے پتر گواچا سی، عرضی پیش کی تھی، تسی چپ رہے، میں پھر بولے ہی نہیں، آج پورے 18 ہو گئے نے، بڑھی لڑی ہے مینا مارے آسو، کہنی میں شاہرہ نو نہیں مندی، پوچھا کیوں؟ کہنے لگی ادھر مننا کی جدھر میرا منڈا لب کے دین گے، تو انہیں آکھے ہے میں نہیں آکھے ہے، تو حضرت اگوں آکھے گی تو ہون پن دیاں گا، پھر وہ لوڑ ہی نہیں پہنی، جا تیرے جان تو پہلے پہلے منڈا کار آگیا ہوئے گا، اس نے لگا دوڑ دی، رہتا ہے گاؤں کی اس سائیڈ پہ تھا، باقی ان کے ساتھ کو دوڑ لگا سکتا ہے، جن کے قدموں میں رب کی طاقت شامل حال ہو، حضرت کو دوڑ سکتا ہے ان کے ساتھ، انہیں بڑی دوڑ لائی، لیکن وہ گھر پہنچیا نہ کی ویکھدا ہے، سورے پنڈ کٹھا ہویا ہے، کیوں کی ہویا ہے؟ انہیں کہا ہی تینوں پوچھنا آیا کی ہویا ہے؟ لیکن کیوں؟ انہیں کہا ویڑے منجی ڈٹی گبرو جوان منڈا بیٹھا تھا، انہیں لوگ پرے کیتے اندر گئی، ان تے خون ٹھنڈا ہو گیا نا، ادو خون نچ گرمی ہے ایسی ہے، پتر نو نہیں دسنا پیا پیو ہے، پیو نو نہیں دسنا پیا پتر ہے، دوئیں واہ وہی روئے، ٹھنڈا پہ گیا نا کام، تو پیو پوچھتا ہے پتر نو، اوہ پترہ گیا کے میں تے آیا کے میں، وہ کہندہ ابا جی جان دا تے پتہ کوئی نہیں، چھوٹا جیسا، جدو کو عقل ہو شاہی ویکھیا سکھاں دے کارا، انہوں نے بھی کدی نہیں سی کیا کہ ساڑی اولاد ہے، انہوں نے کیا راہ جاندے ہیں چکے ایسی، ختنے بھی ہوئے دے سن میرے، پھر میں انہوں نے کام شام کردہ رہا، پتہ ہے نہیں سی، 2-3 باری کوشش بھی کی تھی، ناکام ہو گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آنا کی میں ہویا، کہندہ میرا مالک کتے چلا سی، انہیں کوڑا تیار کرنا لوا کیا، میں کوڑا تیار کر کے نا دروازے علموں کر کے کھلوتا سا، بابا دروازے چو نہیں آیا، زمین چو نکلے آسمان تو ڈگا، میں نو نہیں پتا کوئی، نسدہ آیا میرا ہاتھ پڑیا، سنے کوڑے اتھو چکیا تے ہتھے رکھ کیا پھر غائب ہو گیا، اب وہ مرید تھا نا، وہ کہتا ہے جی تینوں لے جاواں بابے ہوری پچھاننے پہنتے پچھاننے گا، تو کہتا ہے ابا جی پہلی گل ہے کہ بابے ہوری ایڈے سونے نے لکھاں چے کھلارو گے پھر بھی پچھانا گا، لیکن بابے ہوراں دی سب تو بڑی نشانی ہے ایسی ادھی ٹنڈ سی ادھے سر تے وال سن، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، تو کیڑی پیاس دی گل کرنا میاں، طاقت ہندیاں، میں نہیں کہتا کہ امام پیاسے، لیکن خود اختیار کیا حضرت، طاقت میاں صاحب کہہ رہے ہیں نا طاقت تھی، ایڑی رگڑتے کئی نہریں جاری ہوتی نیچے سے،
لیکن کی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا ہے تھے ادھر جی کوئی اندر طاقت ہوندیاں زور نہ لائے سانو تے ماڑا لبے ہی بہتا کٹنے ادھر ہے کوئی جڑا طاقت ہوندیاں زور نہ لائے سانو ماڑا لبے سی بہتا مارنے ادھر تو بلکہ میرے ملک کا بھی قانون یہی ہے سزا ہے ہی چھوٹے چور لئی موبائل چور لئی سائیکل چور لئی روٹی چور لئی آٹا چور لئی چلو میں کنج کہہ دینا تے ملک چور لئی مزاج ہے نا اوپر سے لے کے نیچے تک یہ مزاج ہے ماڑے نو مارنے ہیں ماڑے نو لیکن اتھے کی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی پانی واجے ہائے ہائے واہ قربان تڑیاں شانہ تو پانی واجے پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہے فکر حسین پیغام حسین صبر حسین عشق حسین امت بھول گئی پیاس یاد ہے بس ہاں یار پیاس یاد رکھو لگاؤ لیکن بیٹا تلاوت حسین سجدہ حسین اس کو بھی تو یاد رکھو آپ کریں گے نا جی سارے نماز کی پابندی پتر 5 ویلے دی نماز دکھی ہے دیکھو جی قربانی ہوئی نماز کے لیے قربانی ہوئی نانا جان کی شریعت کے لیے وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے بہرحال پھر انشاءاللہ اللہ موقع بنائے بات کریں گے کیونکہ اب آگے ہم نے سفر پہ مزید نکلنا لاہور کے لیے آپ نماز پڑھیں گے نا سارے اپنے پاکستان سے پیار کریں گے نا اپنے پاکستان کے لیے محنت کریں گے نا شروع ہوئی پتر اٹھیے اٹھیے میں اسی پہ بس کروں گا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے وما علینا الا البلاغ المبین ملک یہ دعا دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نے گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ السلام درد مندوں کے طبیب خلق کے وارث اور اللہ کے حبیب ساربانا مہربانا راہیا شالا جی میں خیر تھی وی
माहिया या इलाही सदक़े आले रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। चलें, ऐसे पहली बात ये है, सादा रखिए इसको। ये इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी अहबाब के फ़ोन आए, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा तादाद सादात की थी, क्योंकि मैंने 20 को बाहर चले जाना है, बड़ा टफ शेड्यूल चल रहा था। तो मैंने सादात से भी माजरत की, लेकिन फिर कुछ मामले इस तरह के बन जाते हैं कि प्रोग्राम देना पड़ जाता है। तो ज़ाहिर है वो जितने सादात थे सबकी बड़ी ज़्यादा दिल आज़ारी भी हुई कि देखें जी इस भाई ने सानू सैयद होने के बावजूद इनकार किया। तो भाई मैं जितने अहबाब खड़े हैं मैं सब के सामने उन सारे सादात से माफ़ी मांगता हूँ जिनको मैंने इनकार किया, उनकी दिल आज़ारी हुई। तो अब सारे अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपनी बात पे पक्का था, बस फिर कई बंदा कुछ हो जाता है इस तरह का कि मजबूर होता है। जितने भी सादात के मुझे फ़ोन प्रोग्राम के लिए फ़ोन आए, मैंने इनकार किया, उन सारे सईदों से मैं हाथ जोड़ के इन सब लोगों के सामने माफ़ी मांगता हूँ। आपका जो दिल दुखा, आपको इनकार करके बाद में प्रोग्राम दे दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए बड़े लोग हैं, बड़ा आपका ज़र्फ़ है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुत्तक़ीन। मेरे अल्लाह जो किया जो सुने अमल दी तौफीक अता फरमाओ। आमीन या अल्लाह आमीन सारे नुबा अमल मुसलमान बना। आमीन साड़ियाँ नमाज़ां पूरियां हो जाएं, इलाही आमीन आमीन फिक्र वाले बन जाइए, आमीन असी दुरूद वाले बन जाइए, असी किरदार वाले बन जाइए, आमीन साड़ियाँ तन्हाइयाँ पाक हो जाएं। आमीन। मेरे मालिक बड़ियां गलतियां ने पर्दे पाए, पर्दे पा के रखे, उन्होंने माफ़ भी कर दें, उन्होंने गलतियां तो अल्लाह सानू निजात भी अता फरमाए। आमीन। जिसने इस महफल बज़्म नू सजाया किसी तरह भी शरीक होया, अल्लाह सब दी खैर फरमाए। आमीन या अल्लाह साढ़े पाकिस्तान दी खैर फरमाए। आमीन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ही रहे। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ फकीर कशकोल ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, अल्लाह अपने फजल नाल उतार। आमीन इस शेर ਨੂੰ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕਰ या अल्लाह, ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾलिक। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਨੇ, एक वक्त आएगा पाकिस्तान दी हाँ चकवामे आलम दी हाँ और पाकिस्तान दी ना चकवामे आलम दी ना होएगी। अल्लाह इनू बड़े बड़ी अजीब हालत च असी देखिया है, माला दी शान शौकत भी दिखा। आमीन या अल्लाह एदी तरक्की भी दिखा। आमीन इलाही उरूज भी विखा, सानू एदा उरूज भी विखा। आमीन मोला मंगण जांदा है पाकिस्तान, अल्लाह किते मंगण ना जाए। जिन्हां दा पाकिस्तान है उते देण वाले नहीं, अल्लाह एनू भी देण वाला कर, अल्लाह एनू देण वाला कर दे। आमीन एदे ते जेड़ा मंगण वाला टैग लगा है, अल्लाह ला छड़ देते। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही।